السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج 20واں روزہ ہے اور ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں مائیں آج اعتکاف کو بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ مولانا صاحب کو ہم نے بلایا ہے کیونکہ آج 20 روزہ ہے، شام کو ہو سکتا ہے کہ شب قدر بھی ہو جائے۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں شب قدر کی فضیلت، تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں مولانا صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کریم کی سورۃ القدر میں موجود ہے، اور یہ قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ جب کسی بہت زیادہ اہم چیز کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا سوالیہ انداز سے یعنی اپنے کلام کو بیان فرماتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی آیت اس سورت کی وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں قرآن کریم چونکہ بہت عظمت والی کتاب ہے تو قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ وہ عظیم الشان کلام ہے کہ جس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر چونکہ لیلۃ القدر بھی بہت عظمت والی رات ہے تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ جیسے کسی کے ہاں کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آدمی یہ کہے کہ میں یہ چیز فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں، فلاں دکان سے، فلاں مارکیٹ سے میں لے کر آیا ہوں، یہ فلاں کمپنی کی چیز ہے، اور پھر آدمی استفہامیہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ کمپنی کیا ہے، وہ کون سی کمپنی ہے؟ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، لوگ ایک دو کہ یہ آئی فون ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ آئی فون کس موبائل کو کہتے ہیں؟ ہاں، ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، ہاں یہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بات کہنے والا کون ہے۔ یعنی یہ جو انداز ہوتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، تو یہ یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ خود ہی پھر اس کی عظمت فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، خیر بہتر ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ایک رات، فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر وہ عظمت والی رات ہے۔ ابھی ہم نے جو حدیث پاک عرض کی ہے، پڑھی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ
من قام، جس نے اس رات کے اندر لیلۃ القدری، جس نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی صرف ایک رات میں قیام کیا، یعنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، فرمایا کہ اس میں 2 شرطیں ہیں، ایماناً واحتساباً، یعنی قیام کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، جب وہ 2 شرطوں کے ساتھ متصف ہوگا. پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو، ایمان والا آدمی ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ واحتساباً، یعنی ثواب کی امید کرنے والا ہو، یعنی محض اللہ کی رضا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، ریا، دکھلاوا، شہرت، یہ چیزیں مقصود نہ ہوں، محض اس لیے قیام کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے. فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ ان کے وہ پہلے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے. علماء نے اس حدیث کی اگرچہ یہ تصریح فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صغیرہ چھوٹے گناہ معاف کریں گے، لیکن چونکہ اس رات میں قیام کرنے والا عام طور پر روتا دھوتا ہے، اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی تسلی کا جملہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اللہ کی برستی رحمت کی برستی بارشوں کو دیکھے. جب اللہ کی ذات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث پاک میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بلکہ جب بھی بولتے تھے وہ بولتے تھے جو اللہ کی طرف سے بھائی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا وعدہ ہے کہ اس رات میں جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے، اللہ کو منانے کے جذبے سے قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور بساؤ کا شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، میں کہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے. شیطان انسان کے دل میں یہ بات دماغ میں ڈالتا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہے، فلاں گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ، کیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے؟ علماء نے اس کی مثال گناہ گار آدمی جس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرمائیں گے، اس کی مثال لکھی ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، اس سوچنے والے کی مثال جیسے ایک مچھر کسی بیل کے سینگ پر آ کر بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد مچھر کو احساس ہوا کہ میرے بیٹھنے سے بیل کو تکلیف ہوئی ہوگی. وہ اڑتے ہوئے اس بیل سے معذرت کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میرے بیٹھنے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، بغیر اجازت کے بیٹھ گیا تھا. تو بیل اس کی طرف دیکھ کر مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو اپنے جثے کو تو دیکھ، تیرا جثہ کتنا ہے، نہ تیرے بیٹھنے کا مجھے پتا، نہ تیرے اڑنے کا پتا، ہزاروں تجھ جیسے میرے ایک سینگ پر بیٹھ جائیں مجھے پرواہ نہیں. فرمایا کہ اللہ کی رحمت یہ تو کسی مثال میں نہیں آ سکتی. ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے. اس لیے آج 21ویں کی رات ہے اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، پھر میں نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر کسی بتلانے والا یعنی فرشتے نے مجھے یہ بتلایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں. فرمایا کہ ان 5 راتوں میں جو آدمی لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لیلۃ القدر کو بھی پا لے گا ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آج رات اور باقی طاق راتوں میں قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی نصیب فرمائے. باقی شب قدر کی کچھ علامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں قیام کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی ساری برکات
اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.